الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. اس زمین پر جو بھی کوئی ہے وہ بالآخر فنا ہونے والا ہے اور تیرے رب کی ذات ہی باقی رہے گی جو بزرگی والا اور عزت والا ہے. وقال اللہ تعالی فی مقام آخر انک میت وانہم میتون. بے شک میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر بھی موت آنے والی ہے اور ان لوگوں پر بھی موت آنے والی ہے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. درود شریف پر انتہائی احترام کے قابل بزرگوں، دوستوں، ساتھیوں، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ کا ایک مبارک سلسلہ بحمد اللہ جاری ہے. سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے کا آج یہ 18واں درس ہے. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات اور رحلت کا تذکرہ آپ کے سامنے عرض کیا جا رہا ہے. پچھلے درس میں آپ نے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا جمعرات کا دن کا دیا ہوا خطبہ سماعت فرمایا اور اس کے بعد میں نے آپ کے سامنے یہ بھی عرض کیا کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی بیماری کے اندر حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو بلایا. بلانے کے بعد ان کے کانوں میں سرگوشی فرمائی. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی بات سن کر حضرت فاطمہ رونے لگی. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے دوبارہ حضرت فاطمہ سے فرمایا کہ اپنا کان میرے منہ کے نزدیک کرو. دوبارہ جب انہوں نے کان قریب کیا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے کچھ فرمایا اور اس کے بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا مسکرانے لگی. یہ کیا واقعہ تھا؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پوچھا بھی صحیح کہ فاطمہ تیرے بابا نے تیرے کان میں ایک بات کہی تو رونے لگی اور دوسری دفعہ کچھ بات کہی تو مسکرانے لگی، بات کیا ہے؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ اگر یہ بات بتانے والی ہوتی تو میرے بابا میرے کان میں نہیں کیوں کرتے، یہ بات بتانے والی نہیں ہے.
پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کے بعد مدت گزر گئی، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے دوبارہ سوال کیا کہ وہ کیا راز تھا۔ آج حضرت فاطمہ بتاتی ہے، فرماتی ہے کہ پہلی دفعہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے میرے کان میں فرمایا تھا کہ فاطمہ اب تیرے ابا کی جدائی کا وقت آ گیا، میں اسی بیماری کے اندر ہو سکتا ہے دنیا سے رخصت ہو جاؤں، تو میں آپ کے فراق میں، آپ کے غم میں، آپ کی جدائی میں رونے لگی۔ اور پھر پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے دوسری بار فرمایا کہ فاطمہ رونے کی ضرورت نہیں ہے، فَإِنَّكِ أَوَّلُ أَهْلِي لَاحِقٌ بِي، میری وفات کے بعد میرے گھر والوں سے سب سے پہلے جو میرے ساتھ ملاقات کرے گا وہ تو ہوگی۔ فَضَحِكْتُ، تو میں مسکرانے لگی۔ اور یہی بات تھی کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کے بعد جلد ہی تقریباً 6 ماہ کے اندر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی دنیا سے رخصت ہو گئی۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات اور آپ کی رحلت کا دن وار تذکرہ کیا جا رہا ہے۔ اتوار کے دن پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے تمام غلاموں کو آزاد کر دیا، جتنے بھی آپ کے غلام تھے سب کو آزاد کر دیا۔ گھر میں جو کچھ بھی موجود تھا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ سب صدقہ کر دیا، حتیٰ کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے سوال کیا کہ گھر میں کچھ دینار موجود تھے، انہوں نے عرض کیا کہ ہاں یا رسول اللہ دینار موجود ہیں۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ دینار منگوائے اور حضرت عائشہ سے فرمایا انفقیہا فی سبیل اللہ، کہ عائشہ ان دیناروں کو اللہ کے راستے میں خرچ کر دو، کسی مسکین کو دے دو۔ یہ فرمانا تھا، آپ پہ غشی طاری ہو گئی، پھر بے ہوش ہو گئے، اور اس کے بعد جب ہوش آیا تو دوبارہ یہی فکر ہے۔ حضرت عائشہ سے پوچھتے ہیں حل انفقت تلک الذهب، کیا عائشہ کیا تو نے وہ سونے کے دینار اللہ کے راستے میں خرچ کر دیے؟ حضرت عائشہ بیچاری رو کر فرماتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پہ غشی کے دورے ہو رہے ہیں، آپ سے فرصت پاؤں تو میں ان دیناروں کو صدقہ کروں، میں تو آپ کی تیمارداری میں بیٹھی ہوں۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ دینار لے آؤ، اور وہ دینار لائے گئے۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ان دیناروں کو اپنے ہاتھ پر رکھا اور فرمایا ما ظن محمد بربہ لو لقی اللہ عز وجل وہذہ عندہ، فرمانے لگے کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں یہ دولت موجود رہی، یہ دنیا موجود رہی، تو محمد اپنے رب سے کیا توقع رکھ سکتا ہے؟ عائشہ جلدی کر انفقیہا فی سبیل اللہ، ان دیناروں کو اللہ کے راستے میں صدقہ کر دے۔ چنانچہ وہ دینار بھی صدقہ کر دیے گئے۔ اور یہ بھی آپ کو جاننا چاہیے، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کے وقت آپ کی زرہ 30 سا جو کے بدلے گروی رکھی ہوئی تھی۔ زرہ آپ کی گروی ہے اور اس کے بدلے میں آپ نے ایک یہودی سے 30 سا جو ہے وہ حاصل کی ہے۔ اور پھر آپ مزید حیران ہوں گے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کی آخری رات تھی، یہ اتوار کا دن آیا، سوموار کے دن تو آپ کی وفات ہو رہی ہے، زندگی کی آخری رات تھی۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے گھر کی حالت یہ تھی کہ آج پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی اس دنیا کے اندر آخری رات ہے، اور آج ہمارے گھر میں جو چراغ ہے اس کے لیے تیل نہیں ہے، اس کے لیے تیل نہیں ہے۔ تیل کتنے کا خرچ ہوگا، کتنا تیل لگے گا؟ حضرت عائشہ فرماتی ہے آج چراغ میں تیل نہیں ہے۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی تیمارداری بھی کرنی ہے اور رات گزارنی ہے۔ فرماتی ہے کہ ہم نے اس رات اس چراغ میں تیل ڈالنے کے لیے ادھارے پیسے لیے،
اور ادھار لے کر وہ رات ہم نے چراغ جلایا اور پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی تیمارداری فرمائی۔ یہ امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو رہی ہے۔ ذرا ہم اپنا بھی جائزہ لیں، آج مولوی مرتا ہے، آج پیر مرتا ہے، توجہ فرمائے وہ کتنی دولت کتنی دنیا جمع کر کے جاتا ہے۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات ہو رہی ہے، گھر میں چراغ کے اندر تیل کے لیے پیسے موجود نہیں ہے، بلکہ فرمایا نحن معشر الانبیاء لا نرث ولا نورث، ہم جو انبیاء کا گروہ ہوتے ہیں ہم نہ کسی کے وارث بنتے ہیں اور نہ ہمارا کوئی وارث بنتا ہے۔ ما ترکناہ صدقہ، ہم جو کچھ بھی چھوڑ جائیں وہ اللہ کے راستے میں صدقہ ہوتا ہے، تاکہ کل دنیا یہ نہ کہے کہ اللہ کا پیغمبر دولت جمع کرنے کے لیے آیا تھا، دنیا جمع کرنے کے لیے آیا تھا۔ فرمایا ما ترکناہ صدقہ، جو کچھ بھی ہمارے گھر میں ہوگا وہ ہماری وفات کے بعد صدقہ ہوگا۔ رات گزری، آگے دوسرا دن آ گیا، یہ ہے یوم وصال، سوموار کا دن، 12 ربیع الاول سوموار کا دن ہے۔ مسجد نبوی کے اندر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صبح کی جماعت کرا رہے ہیں۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اپنی چارپائی سے اٹھتے ہیں اور حجرہ مبارک کا پردہ ہٹا کر صحابہ کرام کو دیکھتے ہیں اور دیکھ رہے ہیں لگاتار ابو بکر جماعت کرا رہے ہیں، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دیکھ رہے ہیں، چہرہ آپ کا خوشی سے ٹمٹما رہا ہے، بڑا خوش چہرہ ہے۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ آج ہمیں پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ ایسے لگ رہا تھا کأن وجہہ برکۃ مصحف، گویا کہ آپ کا چہرہ نہیں قرآن کے ورق کھلے ہوئے تھے، اس طرح آپ کا چہرہ لگ رہا تھا۔ فرماتے ہیں ثم تبسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضاحکا، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ جماعت کا منظر دیکھا، امامت کا منظر دیکھا تو آپ مسکرائے، ہنسے، اور یہ ہنسے کس لیے؟ یہ اس لیے مسکرائے کہ آج پیغمبر اپنی کھیتی کو دیکھ رہا ہے۔ اللہ نے فرمایا نا كزرع اخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه، صحابہ کرام کی مثال اس کھیتی کی سی ہے جس نے اپنی سوئی نکالی، پھر اللہ نے اس کو مضبوط کر دیا، فاستغلظ، پھر اس کھیتی کا تنا موٹا ہو گیا، فاستوى على سوقه، پھر وہ اپنے تنے پہ کھیتی کھڑی ہو گئی۔ یوجب الزراع، جو کھیتی بان ہوتا ہے، جو کسان ہوتا ہے، وہ جب اپنی کھیتی کو اپنے تنے پہ کھڑا ہوا دیکھتا ہے تو وہ خوش ہوتا ہے کہ آج میری کھیتی مضبوط ہو گئی، آج حوادث و آفات سے محفوظ ہو گئی۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام بھی اسی لیے آج مسکرا رہے تھے اور اپنے صحابہ کرام کی کھیتی کو دیکھ رہے تھے، فاستوى علی سوقہ، کہ آج یہ میری محنت رنگ لائی، اور آج انہی میں سے کا ایک آدمی ابو بکر جماعت کرا رہا ہے اور یہ لوگ اپنے قدموں پہ کھڑے ہو گئے۔ صحابہ کرام نے جب دیکھا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی حالت ٹھیک ہے، صحابہ کرام سمجھے کہ شاید پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام مسجد میں آنا چاہتے ہیں، صحابہ خوش ہو گئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آنا چاہتے ہیں، حتیٰ کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی جگہ چھوڑنا چاہیے کہ میں پیچھے ہٹ جاؤں، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام آ کر جماعت کرائیں گے۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام مسکرا رہے تھے، لیکن آپ نے اشارہ فرمایا کہ اپنی جماعت جاری رکھو، اور اس کے بعد آپ نے پردہ ڈال دیا، پردہ نیچے کر دیا۔ صحابہ کرام خوش ہے ایک لحاظ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت آج کافی ٹھیک ہے، نماز ہو چکی، صحابہ کرام کے دل میں خوشی ہے کہ آج آپ کی طبیعت اچھی ہے۔ بعض صحابہ کرام نے اجازت لی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی طبیعت اچھی ہے، ہم ذرا گھر سے ہو آئے۔ بعض صحابہ کرام وہاں موجود رہے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اپنے گھر میں کسی کام سے اجازت لے کر چلے گئے۔ جب چاشت کا وقت ہوا، تقریباً یہ 9-10 بجے کا وقت ہوتا ہے، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام پہ عالم نزا شروع ہوا۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام پہ
جان کنی کی وہ کیفیت طاری ہوئی. صبح کا وقت ہے، سوموار کا دن ہے، 12 ربیع الاول ہے. ادھر مدینے کا ماحول بھی دیکھیں کہ وہاں 12 ربیع الاول کو کیا ہو رہا ہے، اور ذرا اپنا ماحول بھی دیکھیں یہاں 12 ربیع الاول کو 9-10 بجے کیا ہو رہا ہوتا ہے. یہ دونوں کا موازنہ کرتے جائیں. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو حضرت عائشہ سہارا دے کر بیٹھی ہے، آپ کو سہارا دیا ہوا ہے. حضرت عائشہ کے بھائی حضرت عبد الرحمن ابن ابی بکر وہ تشریف لائے، ان کے ہاتھ میں مسواک تھی. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے مسواک کی طرف دیکھا. حضرت عائشہ نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ مسواک لینا چاہتے ہیں؟ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے سر سے اشارہ فرمایا کہ ہاں میں مسواک لینا چاہتا ہوں. حضرت عائشہ نے ان سے مسواک لی اور پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو دے دی. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام پہ ذوق اتنا تھا، کمزوری اتنی تھی کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اس مسواک کو چبا نہ سکے. حضرت عائشہ نے سوال کیا اُلَيِّنُهُ لَكَ کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں مسواک آپ کو نرم کر دوں؟ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے سر سے اشارہ فرمایا کہ ہاں مجھے نرم کر دو. حضرت عائشہ نے وہ مسواک لی اور اپنے منہ میں ڈال کر چبائی، اور چبانے کے بعد پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو وہ مسواک پیش فرمائی. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عائشہ کی وہ چبائی ہوئی مسواک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے دانتوں میں، اپنے ہونٹوں میں چبائی. اور یہ حضرت عائشہ کے لیے بہت بڑا اعزاز ہے کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی جھوٹی مسواک کو اپنے منہ مبارک میں ڈال دیا. اسی لیے تو حضرت عائشہ فرمایا کرتی تھی توفی النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی فی بیتی میرے گھر میں، بنوبتی اور میری باری کے دن. یہ حضرت عائشہ کی باری کا دن تھا سوموار، گھر بھی میرا اور باری بھی میری، وبین سحری و نہری، اور پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ مبارک میرے سینے کے ساتھ لگا ہوا تھا. وجمع اللہ بین ریقی و ریقہ، اور اللہ نے اس آخری وقت میرے لعاب کو اور پیغمبر کے لعاب کو ملا دیا. یہ حضرت عائشہ کو اللہ نے اعزاز نصیب فرمایا. پانی کا لگن پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس تھا. کبھی آپ اس پانی کے اندر اپنا ہاتھ ڈبوتے ہیں اور پھر وہ اپنا ہاتھ چہرے پہ ملتے ہیں. کبھی آپ اپنا کپڑا اپنے چہرے پہ ڈالتے ہیں اور کبھی اپنے چہرے سے کپڑا اتار دیتے ہیں. یہ کیفیت ہے، بار بار ہاتھ ڈالتے ہیں اور ہاتھ ڈال کر اپنے چہرے پہ ملتے ہیں. کبھی کپڑا اوپر لیتے ہیں، کبھی کپڑا اوپر سے اتار دیتے ہیں. اور اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں لا الہ الا اللہ ان للموت سکرات، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، موت کی بڑی بے ہوشیاں اور تلخیاں ہوتی ہے. اللہم اعنی علی سکرات الموت، اے اللہ موت کی تلخیوں میں تو میری مدد فرما. اللہ کے پیغمبر اپنے اللہ کو بلا رہے ہیں اور آج لا الہ الا اللہ کا اعلان کر رہے ہیں. آپ جانتے ہیں یہ وہی مسئلہ ہے لا الہ الا اللہ کا جو اللہ کے پیغمبر نے ساری زندگی پیش فرمایا. 23 سال پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے یہی مسئلہ پیش فرمایا. مارے کھائیں، ظلم کیے، ظلم سہے، زیادتیاں برداشت فرمائی، صحابہ کرام کو شہید کروایا، جنگوں میں حصہ لیا، اپنا چہرہ زخمی کرایا، اور پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اس مسئلے پہ آنچ نہیں آنے دی. لا الہ الا اللہ فرمانا یہ چاہتے ہیں کہ مولا میری نبوت کا پہلا دن تھا، میں کوئی صفا پہ کھڑا تھا، آج سے 23 سال پہلے میرا کوئی ساتھی نہیں تھا، میرا کوئی رفیق نہیں تھا، میرا کوئی غم گسار نہیں تھا، میرا کوئی مونس اور غمخوار نہیں تھا، اور میں نے صفا کی پہاڑی پہ چڑھ کے اسی تیری توحید کا اعلان کیا تھا لا الہ الا اللہ کہ اللہ کے سوا الہ کوئی نہیں. مولا آج 23 سال گزر چکے ہیں، آج تو نے مجھے ساتھی عطا فرما دیے، تھوڑے نہیں 1 لاکھ سے زیادہ تو نے مجھے ساتھی اور صحابہ عطا فرما دیے. ابو بکر عطا فرما دیا، عمر دے دیا، عثمان و علی دے دیے، طلحہ و زبیر دے دیے، ابو عبیدہ اور عبد الرحمن دے دیے، سعد اور سعید دے دیے. اے اللہ تو نے مجھے ساتھی دے دیے، لاکھوں کے یہ مجمع تو نے مجھے دے دیا. مولا چاہے میں اکیلا تھا،
چاہے آج میرے ساتھ لاکھوں کا مجمع ہے، مسئلہ میں وہی بیان کر رہا ہوں جو اس دن کیا تھا۔ لا الہ الا اللہ، میرے موقف میں، میرے مشن میں، میرے نعرے میں مولا کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ حالات بدلتے رہے، آج میں بستر پہ ہوں، آج میری وفات ہو رہی ہے، آج مجھے ضعف ہے، آج مجھے کمزوری ہے، آج میں چارپائی سے اٹھ نہیں سکتا، میری وفات قریب ہے، مولا آج بھی میں اسی مسئلے کا اعلان کر رہا ہوں، لا الہ الا اللہ۔ کہنا یہ چاہتے ہیں ان للموت سکرات، کہ مولا جب میں نے پہلے دن لا الہ الا اللہ کا اعلان کیا تھا اس دن میں نے دلیل پیش نہیں کی تھی، لیکن آج کے اس لا الہ الا اللہ پیش کرنے میں میں دلیل بھی دے رہا ہوں، اور دلیل کیا دے رہا ہوں؟ ان للموت سکرات، موت کی بڑی تلخیاں اور بے ہوشیاں ہوتی ہے۔ فرمانا یہ چاہتے ہیں کہ مولا تیرے سوا کوئی الہ نہیں، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تیرے سوا کوئی حاجت روا، کوئی مشکل کشا نہیں، اگر کوئی ہوتا، کوئی الہ ہوتا تو میں ہوتا، کوئی الہ ہوتا تو کون ہوتا جی؟ امام الانبیاء ہوتے، کیونکہ یہ اللہ کے محبوب ہیں، ساری کائنات سے زیادہ ان کا رتبہ ہے۔ بعد الخدا بزرگ توئی، قصہ مختصر، اللہ کے انعامات، اللہ کے احسانات، اللہ کے فضل اور اللہ کی رحمتیں جتنی آپ پر ہے اتنی اور کسی پہ نہیں، اللہ کے بعد سب سے زیادہ آپ کا رتبہ ہے۔ فرمانا یہ چاہتے ہیں کہ مولا آج میں تیری الوہیت پہ دلیل دے رہا ہوں، اور دلیل کیا دے رہا ہوں کہ اگر تیرے سوا کوئی الہ ہوتا، کوئی معبود ہوتا، میں محمد رسول اللہ ہوتا، لیکن آج میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ بھی موت کی سختیاں طاری ہیں۔ ان للموت سکرات، یہ موت کی سختیاں مجھ پہ طاری ہو جانا اس بات کی دلیل ہے کہ لا الہ الا اللہ، تیرے سوا کوئی الہ اور معبود نہیں ہے، اگر ہوتا تو میں ہوتا، اور میرے اوپر موت کی سختیاں وارد ہو چکی ہیں، جس پہ موت کی سختیاں آ جائیں، جس پہ موت کے وہ حالات آ جائیں، وہ الہ اور معبود ہو سکتا نہیں۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ یا اللہ میں آج تیری توحید کا اعلان کر رہا ہوں، اور بار بار فرماتے ہیں اللہم الرفیق الاعلیٰ، اللہم الرفیق الاعلیٰ، یا اللہ میں رفیق اعلیٰ کی سنگت اختیار کرتا ہوں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے میں سمجھ گئی، جب آپ بار بار فرماتے ہیں اللہم الرفیق الاعلیٰ، میں سمجھ گئی اذن لا یختارنا، اب اللہ کے پیغمبر ہمیں نہیں چن رہے، ہمیں اختیار نہیں کر رہے، آخرت کو اختیار کر رہے ہیں، یہ دنیا کی بجائے آخرت کو ترجیح دے رہے ہیں۔ غشی پہ غشی کے دورے ہو رہے ہیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی چیخ نکل گئی جب اپنے ابا کی وہ غشیاں اور وہ سکرات دیکھی۔ حضرت فاطمہ نے عرض کر دیا واہ کربا ابا ہو، ہائے میرے ابا کو کتنی تکلیف ہو رہی ہے، ہائے میرے ابا پہ کیسا مشکل وقت آ گیا۔ اللہ کے پیغمبر نے فاطمہ کو تسلی دی اور فرمایا فاطمہ تیرے ابا پہ جو مشکل آ گیا وقت وہ آ گیا، لیسا علی ابی کے کرب بعد اليوم، آج کے بعد تیرے ابا پہ کوئی مشکل وقت نہیں آئے گا۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت حسن کو بلوایا، حضرت حسین کو بلوایا، ان کو چوما، ان کے ساتھ پیار کیا، ان کے لیے وصیت فرمائی، اور پھر آپ خطبہ دیتے ہیں موت کی جانکنی کے عالم میں آپ فرماتے ہیں لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائهم مساجدا، اللہ کی لعنت ہو ان یہودیوں پہ، ان عیسائیوں پہ جنہوں نے پیغمبروں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا، اور فرماتے ہیں اللہم لا تجعل قبری عیدا، اے اللہ میری قبر پہ میلہ نہ لگوانا، اللہ میری قبر پہ عرس نہ لگوانا، اللہم لا تجعل قبری وطنا یعبد، اے اللہ میری قبر کو بت نہ بنانا، جس طرح بتوں کو پوجا جاتا ہے میری قبر پہ یہ سجدے یہ نہ کروانا، اللہ میری قبر کی حفاظت کرنا۔ اور فرماتے ہیں لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائهم مساجدا۔ حضرت عائشہ بیچاری حیران ہے کہ یہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا آخری وقت ہے، اس آخری وقت میں لوگوں پہ، یہودیوں پہ، عیسائیوں پہ لعنت کرنے کا کیا مقام ہے، یہاں لعنت کیوں فرما رہے ہیں؟ فرماتی ہے کہ میں نے تھوڑی دیر سوچا تو مجھے بات سمجھ آ گئی کہ ہاں اللہ کے پیغمبر لعنت اس لیے فرما رہے ہیں جو حذر امتہ، اپنی امت کو ڈرا رہے ہیں کہ جس طرح انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا، کہیں ایسا نہ ہو کہ میری قبر کو تم سجدہ گاہ بنا لو۔ اور
اور بار بار فرماتے ہیں اللہم الرفیق الاعلی، اے اللہ میں اوپر والوں کی سنگت اختیار کرتا ہوں، میں تیرے پاس آنا چاہتا ہوں، مع الذین انعم اللہ علیہم، یا اللہ میں ان کی سنگت اختیار کرتا ہوں جن پہ تو نے انعام فرمایا۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام بار بار یہ فرما رہے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے، بخاری اور مشکات کی روایت ہے، وہ فرماتی ہے ثم نصب یدہ الیمنی، پھر اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دایاں ہاتھ اوپر کی طرف اٹھا لیا، اوپر کی طرف اٹھا لیا، فاشخص بصرہ الی السقف، اور پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھیں چھت پہ لگ گئی، آنکھیں آپ کی چھت پہ لگ گئی، اور پھر اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں اللہم الرفیق الاعلی، اے اللہ میں اوپر والوں کی سنگت اختیار کرتا ہوں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے آپ کا آخری جملہ یہ تھا اللہم الرفیق الاعلی، اللہ میں اوپر والوں کی سنگت اختیار کرتا ہوں، ومالت یدہ، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا ہاتھ نیچے گر گیا، آپ کا ہاتھ مبارک نیچے گر گیا، میں آپ کے پیچھے بیٹھی ہوئی تھی، آپ کا جسم مبارک ڈھلک گیا اور اس کا مکمل سارے کا سارا جو زور تھا وہ میرے اوپر وزن پڑ گیا، اور فرماتی ہے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا ہاتھ ہی گر گیا اور آپ کے وجود کا بوجھ میرے اوپر پڑ گیا، اور اس وقت مجھے ایسی خوشبو محسوس ہوئی کہ آج تک میں نے ایسی خوشبو نہیں سونگھی۔ یہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی روح مبارک کی خوشبو تھی۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی روح مبارک پرواز کر گئی، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام وفات پا گئے۔ امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی، آپ کے وجود اطہر کو چارپائی پہ لٹا دیا گیا اور اوپر کپڑا ڈال دیا گیا، اوپر کپڑا ڈال دیا گیا، وفات ہو گئی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہ تمام نے تیرے پاس جانا ہے، آج تیرا پیغمبر بھی تیرے پاس پہنچ گیا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ دوسری پڑھ، اس وقت کیا حال ہوگا؟ صحابہ کرام جو آپ پہ جان چھیڑتے تھے، جو آپ پہ پروانہ وار قربان ہوتے تھے، ان صحابہ کرام کا کیا حال ہوگا؟ ذرا تصور کرے نا، آج میرے گھر میں، آپ کے گھر میں موت واقع ہو جائے، ہماری کیا حالت ہوتی ہے؟ تو صحابہ تو آپ کو سب سے زیادہ محبوب سمجھتے تھے، آج صحابہ کرام کی وہ محبوب ہستی وہ آج دنیا سے رخصت ہو گئی، آج وہ ہستی دنیا سے چلی گئی جس نے مشکلات کے پہاڑ کاٹے، جس نے اللہ کے دین کے لیے بڑی بڑی مشکلات برداشت فرمائی۔ آج حضرت جبریل علیہ السلام کی آمد و رفت کا سلسلہ منقطع ہو گیا، آج کے بعد جبریل دنیا کے اوپر وہی لے کر نہیں آئے گا۔ آج پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ خوشبودار زلفیں صحابہ کرام سے رخصت ہو رہی ہیں۔ آپ جب بات کرتے تھے تو آپ کی بات کرتے وقت آپ کے دانتوں میں سے ایک روشنی نکلتی تھی، آج وہ دانتوں سے نکلنے والی روشنی بھی رخصت ہو گئی۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ مسکراہٹیں اور آپ کا وہ مسکرانا اور آپ کا وہ صحابہ کرام کے ساتھ باتیں کرنا، یہ ساری چیزیں رخصت ہو گئی، اور پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ صحابہ کرام کو اتنا محبوب تھا کہ بعض صحابہ کرام کو جب بھوک لگتی تھی، ان کے ہاں مفلسی کی وجہ سے کھانا نہیں ہوتا تھا، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھتے تھے، خدا کی قسم ان کی بھوک مٹ جاتی تھی۔ آج وہ محبوب ہستی دنیا سے رخصت ہو گئی، رشد و ہدایت کا آفتاب دنیا سے رخصت ہو گیا۔ امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج دنیا سے رخصت ہو گئے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ منورہ میں ہجرت کر کے تشریف لائے تھے، اس دن پورا مدینہ خوشی پر تھا، سما تھا، ایک منظر تھا، اضاء منہا کل شیء، ہر چیز جو تھی ایسے معلوم ہو رہی تھی جیسے چمک رہی ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جو مدینہ منورہ آئے، فرماتے ہیں آج جب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات ہو گئی، اظلم منہا کل شیء، ایسے معلوم ہوتا ہے جیسا پورے مدینے پہ اندھیرا چھا گیا، مدینے کے در و دیوار بھی رو رہے ہیں، مدینے کے در و
دیوار بھی ایسے معلوم ہوتا ہے جیسے خون کے آنسو بہا رہے ہیں. صحابہ کرام کی کیفیات وہ بیان میں نہیں کر سکتا. وہ آپ تصورات کی دنیا میں جائیں اور دیکھیں صحابہ کرام کی کیا حالت ہوگی. حضرت علی روتے روتے بے ہوش ہو جاتے ہیں. حضرت علی بے ہوش ہو کر گر پڑے. حضرت عائشہ پہ شدید صدمہ ہے. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ شدید صدمہ سے دو چار ہیں. حدیث پاک میں یہ الفاظ آتے ہیں, آپ انہیں الفاظ سے سمجھ جائیں. حدیث میں آتا ہے فَقَانُوا كَأَقْوَامٍ لَيْسَ فِيهِمُ الْأَرْوَاحُ. صحابہ کرام ایسے معلوم ہوتے تھے جیسے ان کے وجود ہے اور ان کے اندر جان کوئی. کرام کی یہ حالت ہو گئی تھی. بعض صحابہ کرام بیچارے اس بدحواسی کے عالم میں, اس کیفیت میں جنگلوں کی طرف چل پڑے. انہیں پتہ ہی نہیں ہم کہاں جا رہے ہیں. چلتے چلتے جنگل میں پہنچ گئے. بعد میں پتہ چلا ہم کہاں آ گئے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ سکتہ کا عالم طاری ہو گیا. حضرت اب بند ہو گئی, آنکھیں کھلی ہیں, بول نہیں سکتے. دیوار کے ساتھ ایک لگا کر بیٹھے ہیں. نہ رونا آتا ہے نہ آنسو آتے ہیں, بس دیکھ رہے ہیں. دیوار کے ساتھ ایک لگا کر بیٹھے ہیں. سکتہ طاری ہے, زبان گم ہو گئی. لوگ حضرت عثمان کو ہاتھ سے پکڑ کر ادھر ادھر لے جاتے ہیں. جدھر کچھ پکڑ کر لے جاتا ہے حضرت عثمان بیچارے ادھر ہی جاتے ہیں. پتہ کوئی نہیں میں کہاں جا رہا ہوں. یہ حالات تھے. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کیا گزری ہوگی. حضرت فاطمہ فرماتی ہیں جا بتا ہو ہائے آج دنیا سے میرا بابا رخصت ہو گیا. عجاب حبن دعا ہو, آج میرے بابا کو اللہ نے بلایا اور میرے بابا نے اللہ کی دعوت کو قبول کر لیا. اللہ کے پاس پہنچ گیا. یا بتاؤ من جنت الفردوس مأوا ہو, اے میرا ابا آج اس کا ٹھکانہ دنیا سے بدل کر جنت میں ہو گیا. جنت اس کا ٹھکانہ بن گئی. یا بتاؤ اذا جبریل منعا ہو, ہائے میرے ابا آج دنیا سے رخصت ہو گئے. آج ہم جبریل امین کو تعزیت کرتے ہیں کہ جبریل آج وہ محبت وہی آج جس پہ تو وہی لے کر بار بار آیا کرتا تھا, جبریل آج تیرا وہ پیغمبر بھی دنیا سے رخصت ہو گیا. ہم جبریل کو تعزیت کرتے ہیں. صحابہ کرام کی یہ حالت تھی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حالت اس سے بھی عجیب تر ہے. بڑا مدبر آدمی ہے حضرت عمر, بڑے صاحب عظیمت اور بڑے صاحب وقار, بڑے مدبر, بڑے ذہین آدمی ہے حضرت عمر. لیکن پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کا صدمہ کوئی تھوڑا صدمہ تھا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ اس صدمے نے ایسا اثر کیا کہ باوجود جدی ہونے کے باوجود صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے. فرماتے ہیں کہ مجھے یقین نہیں آ رہا, ماننے کے لیے تیار نہیں. اور آپ یہ کہتے ہیں اللہ کے پیغمبر ابھی تک فوت نہیں ہوئے, بلکہ وہ تو ابھی دنیا سے تھوڑی دیر کے لیے گئے ہیں, وہ تو ابھی آ جائیں گے. ابھی منافقین کے ساتھ آ کر جہاد کریں گے, ابھی وہ آ کر لڑیں گے, ابھی انہوں نے منافقوں کو قتل کرنا ہے. اور پھر فرماتے ہیں کہ دیکھو جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام وہ کوہ طور پہ گئے تھے, تھوڑی دیر کے لیے اوجل ہو گئے تھے, پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام بھی اسی طرح ہم سے اوجل ہو گئے ہیں, آپ کی وفات نہیں ہوئی. حضرت عمر کی یہ حالت ہے, حالات ٹھیک نہیں ہے حضرت عمر کے, اور یہ باتیں کر رہے ہیں. اور پھر اس سے بھی بڑھ کر یہ بات ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمع کے اندر مسجد نبوی کے اندر کھڑے ہو کر فرماتے ہیں من قال ان محمدن صلی اللہ علیہ وسلم قد مات, جو آدمی تم میں سے یہ کہے گا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے, سأضرب عنقہ, میں اس کی گردن اڑا دوں. تلوار ہاتھ میں ہے, تلوار لہراتے ہیں, مسجد نبوی کے اندر کھڑے ہیں اور یوں تلوار لہراتے ہیں. بڑا عجیب غصہ ہے, منہ سے غصے کی وجہ سے جھاگ آ رہی ہے, اور بار بار اعلان کرتے ہیں من قال ان محمدن صلی اللہ علیہ وسلم قد مات سأضرب عنقہ. کون ہے جو میرے سامنے دم مارے, کون ہے جو کہے اللہ کے پیغمبر وفات پا گئے ہیں, میں اس کی گردن اڑا دوں گا. صحابہ کرام بیچارے دم خود رہ گئے. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کا صدمہ, ادھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس کیفیت کا صدمہ کہ حضرت عمر کو کیا ہو گیا, شاید کسی کو سچ مچ تلوار مار ہی نہ دے, ایسی کیفیت طاری ہو گئی. صحابہ کرام بیچارے مسجد نبوی کا منظر یہ تھا, اپنے گھٹنوں کے اندر سر ڈال کر صحابہ کرام رو رہے ہیں.
دائیں مار مار کر رو رہے ہیں، اور مسجد نبوی سے ایسی آواز آتی ہے جیسے ہندیا کی ابلنے کی آواز آتی ہے۔ صحابہ بیچارے گھٹنوں میں سر ڈالے ہوئے داڑیاں تر کر رہے ہیں اور رو رہے ہیں۔ حضرت عمر کی طرف دیکھنے کی طاقت نہیں، شکت نہیں، جسم بے طاقت ہو چکا ہے۔ صحابہ کرام ان کو کیا جواب دے سکتے ہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ کیفیت تھی، یہ حالات تھے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ تشریف لاتے ہیں۔ آپ حیران ہوں گے کہ آج حضرت ابو بکر نے بڑی جرأت کا، بڑے حوصلے کا مظاہرہ کیا۔ میں نے اس بات پہ سوچا اور مجھے سمجھ آئی کہ آج ابو بکر نے حوصلہ نہیں کیا، بلکہ آج اللہ نے ابو بکر کو حوصلہ دے دیا تاکہ آج ابو بکر امت کی کشتی کو ڈاواں ڈول ہونے سے بچا سکے۔ ورنہ میں سمجھتا ہوں حضرت ابو بکر بڑے رقیب القلب تھے، اور ابو بکر کی تو اس دن چیخ نکل گئی تھی جب الیوم اکملت آیت اتری تھی، چیخ نکلی تھی نہیں نکلی تھی، باقی صحابہ کچھ نہیں بولے، ابو بکر کی چیخ نکل گئی۔ ابو بکر تو اس وقت بھی رو پڑے تھے جب اللہ کے پیغمبر نے جمعرات کے دن فرمایا ان عبدا خیرہ اللہ، ایک بندے کو اللہ نے اختیار دیا ہے۔ ابو بکر کے آنسو آ گئے۔ پھر حضرت عائشہ فرماتی ہے میرے ابا کو جو معاف کرنا چاہیے، اس کا دل رقیق ہے، وہ رو پڑے گا۔ ابو بکر سب سے نرم دل کے آدمی، نرم دل آدمی تھے، لیکن آج اللہ نے ابو بکر سے کام لینا تھا، اللہ نے ابو بکر کو حوصلہ دے دیا، یہ اللہ نے حوصلہ دے دیا۔ اللہ کام لینا چاہتا ہے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی میں آئے اور مسجد میں سے گزرے، دیکھا حضرت عمر مسجد میں کھڑے ہیں، تلوار لہرا رہے ہیں۔ حضرت عمر کی طرف دیکھا، سیدھے حجرہ شریف میں چلے گئے، حجرے میں گئے، ہچکی بندی ہوئی ہے، حضرت ابو بکر رو رہے ہیں، سینہ سے ہلیا کی طرح ابلنے کی آواز آ رہی ہے۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس تشریف لے جاتے ہیں، جبکہ آپ کا وجود مبارک چارپائی پہ پڑا ہے، اوپر چادر دی ہوئی ہے۔ حضرت ابو بکر وہاں پہنچتے ہیں، آپ کے چہرے انور سے چادر کو ہٹاتے ہیں اور چادر ہٹا کر حضرت ابو بکر فرماتے ہیں واہ نبی ہو، ہے آج ہمارا نبی رخصت ہو گیا، واہ صفیہ ہو، ہے آج ہمارا دوست رخصت ہو گیا، واہ خلیلہ ہو، آج میرا دوست دنیا سے رخصت ہو گیا۔ اور فرماتے ہیں بے ابی انت و امی، میرے ماں باپ آپ سے قربان ہو، طبت حیا و میتا، آپ کی زندگی بھی پاکیزہ تھی اور آپ کی وفات بھی پاکیزہ ہے۔ فرماتے ہیں لن یذیقک اللہ موت، اے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ آپ پر دو موتیں وارد نہیں کرے گا، ایک ہی موت تھی جو آپ پر آنی تھی وہ آ گئی۔ وانقطع لموتک ما لم ينقطع لموت احد من الانبیاء من النبوہ۔ ابو بکر نے جملہ بولا، آپ جملے کا معنی سمجھے۔ ابو بکر فرماتے ہیں اے اللہ کے پیغمبر، وفات تو اور نبیوں نے بھی پائی، لیکن آپ کی وفات کا زیادہ غم اس لیے ہے وانقطع لموتک ما لم ينقطع لموت من الانبیاء، اور انبیاء کی وفات کے بعد یہ امید ہوتی تھی نیا نبی آ جائے گا، سلسلہ وہی جاری ہوگا۔ آج آپ کی وفات سے تو سلسلہ وہی بھی منقطع ہو گیا، آج وہ بھی منقطع ہو گیا۔ آج کے بعد کوئی امید نہ رکھے کہ اللہ تعالیٰ اہل دنیا کے ساتھ اپنا کلام بھیجے گا، ان کی طرف جبریل کو بھیجے گا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی جبین یا سر پہ بوسہ دیا۔ صدیق کتنا مبارک ہے جی، صدیق کا کتنا مقام ہے۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے ماتھا مبارک کو جبین کو بوسہ دیا اور حضرت صدیق اکبر کے آنسو ٹپکے۔ آج آنسو ٹپکے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے انور پہ یہ آنسو گر رہے ہیں۔ یہ آنسو صدیق کے کہاں گرے؟ پیغمبر کے چہرے پہ۔ یہ آج پہلی دفعہ نہیں گرے، بلکہ یہ آنسو آج دوسری دفعہ گر رہے ہیں۔ پہلی دفعہ وہاں گرے تھے جب صدیق غار ثور میں تھے، صدیق کو سانپ ڈستا ہے، صدیق کی گود میں پیغمبر کا سر موجود ہے، پیغمبر سو رہے ہیں، صدیق اکبر پیغمبر کے رخ انور کو دیکھ رہے ہیں، آنکھوں سے آنسو ٹپکے اور سیدھے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے رخ انور پہ گرے۔ اس دن بھی آنسو گرے تھے، آج بھی صدیق کے آنسو پیغمبر کے چہرے پہ گرے ہیں، لیکن اس دن کے آنسو میں اور آج کے آنسو میں بڑا فرق ہے۔ اس دن کے آنسو گرنے کے بعد پیغمبر بیدار ہو گئے تھے، پیغمبر بیدار ہوئے اور ابو بکر سے پوچھا مایوب کی کا یا ابا بکر، ابو بکر روتا کیوں ہے، رو کیوں رہا ہے؟ لیکن آج جس کی جبین سر پہ آنسو گر رہے ہیں، آج وہ اٹھتا نہیں ہے، آج وہ بولتا نہیں ہے، آج وہ تسلیاں نہیں دیتے۔ اس دن تو اللہ کے پیغمبر نے فرمایا تھا ابو بکر تجھے سانپ نے ڈسا ہے، لے
میں اپنی ایڑی میں دعا میں دھیان لگاتا ہوں. ابو بکر کی مصیبتیں دور ہو گئی, مشکلات دور ہو گئی, ابو بکر کی بیماری دکھ درد دور ہو گیا, اور اللہ کے پیغمبر نے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا. آنسو اس دن بھی گئے تھے, لیکن اس دن نبوت کی زبان نے ابو بکر کو تسلیاں دی تھی, لیکن آج تسلیاں دینے والا دنیا سے رخصت ہو چکا ہے. آج تسلیاں دینے والا دنیا سے رخصت ہو گیا. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے رخ انور پہ آنسو گرتے ہیں, آنسو بہاتے ہوئے مسجد نبوی میں تشریف لائے. دیکھا کہ عمر تلوار لہرا رہے ہیں. حضرت صدیق اکبر کو اللہ نے حوصلہ دیا. حضرت عمر سے فرماتے ہیں الا اس کا یا عمر, اے عمر اپنی جگہ پہ بیٹھ جا, اجلس یا عمر, بیٹھ جا اے عمر. لیکن حضرت عمر ہے, ان کو ہوگی کوئی نہیں بات سننے کا. حضرت صدیق اکبر بڑے کڑک کر بولتے ہیں الا اس کا یا عمر, عمر تو جہاں کہیں بھی ہے بیٹھ جا. حضرت عمر بیٹھتے نہیں. صدیق اکبر سمجھ گئے عمر کی کیفیت کو چھوڑے, منبر نبوی پہ تشریف لے گئے اور وہاں لے جا کر حضرت صدیق اکبر نے خطبہ دیا, اللہ کی حمد بیان کی اور اللہ کی ثنا بیان کی. اور خطبے میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا لوگوں ان اللہ امر محمدا صلی اللہ علیہ وسلم, لوگوں اللہ نے اپنے پیغمبر کو تمہارے اندر مبعوث کیا تھا دین کی اشاعت کے لیے, توحید کی اشاعت کے لیے. پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو عمر دے دی, وابقاہ اور اس کو دنیا کے اندر باقی رکھا, حتی اقام دین اللہ, یہاں تک کہ اللہ کے پیغمبر نے اللہ کے دین کو قائم کر دیا. واظہر امر اللہ, اللہ کے امر کو اللہ کے حکم کو غالب کر دیا. وبلغ رسالت اللہ, اللہ کے پیغام کو لوگوں تک پہنچا دیا. وجاہد فی سبیل اللہ, اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کا حق ادا کر دیا. لوگوں اللہ کا پیغمبر اپنی ڈیوٹی دے چکا, اللہ کا پیغمبر اپنی بات پوری کر چکا. ثم توفاہ اللہ علی ذالک, پھر اس بات پہ جب ان کی ڈیوٹی پوری ہو گئی اللہ نے اپنے پیغمبر کو وفات دے دی. وقت ترکتم الگ طریقہ, اور اللہ نے تمہیں ایک لائن پہ ایک راستے پہ چھوڑ دیا. فلن یہلک ہالک الا من بعد البینۃ والشفاء, آج کے بعد کوئی ہلاک ہونے والا ہلاک نہیں ہوگا مگر بینہ آ چکی ہے, شفا آ چکی ہے, راستہ واضح ہو چکا ہے. اور آگے حضرت ابو بکر نے فرمایا لوگوں سن لو, فمن کان منکم یعبد محمدا فإن محمدا قد مات, تم میں سے جو آدمی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کیا کرتا تھا وہ سن لے فإن محمدا قد مات, کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی. اور فرمایا فمن کان منکم یعبد رب محمد فإن اللہ حی لا یموت, تم میں سے جو آدمی رب محمد کی عبادت کرتا تھا وہ سن لے کہ اللہ زندہ ہے, اس پہ کبھی موت نہیں آئے گی. یہ دلیل دے رہے ہیں حضرت عمر کی اس بات کی کہ ہم نے اللہ کے پیغمبر کو پیغمبر مانا ہے, رسول مانا ہے, نبی مانا ہے, الہ اور معبود نہیں مانا. ہمیشہ زندہ رہنا, موت نہ آنا, موت کی تلخیوں سے ہم کنار نہ ہونا, یہ نبی کی شان نہیں, یہ اللہ کی شان ہے, یہ صرف اللہ کی ہے. یہ دلیل دی. اور پھر فرمایا وقد قال اللہ تعالی فی کلامہ المجید وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے, ان سے پہلے بھی رسول گزر چکے ہیں. کیا پس اگر ان پہ موت آ جائے یا آپ کی شہادت واقع ہو جائے تو کیا تم اپنی ایڑیوں کے بل پھر جاؤ گے؟ قرآن کریم کی یہ آیت بطور دلیل کے پڑھی. اور پھر فرمایا وقد قال اللہ تعالی انک میت وانہم میتون, اللہ نے اپنے کلام میں فرما دیا کہ میرے پیغمبر آپ پہ بھی موت آنے والی ہے اور آپ کے دشمنوں پہ بھی موت آنے والی ہے. وقد قال اللہ تعالی کل شیء ہالک الا وجہہ, ہر چیز جو ہے وہ ہلاک ہونے والی ہے سوائے اللہ کی ذات کے. وقد قال اللہ تعالی کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام, اللہ نے قرآن کے اندر یہ فرما دیا دھرتی کے اوپر جو کوئی بھی ہے اس پہ موت آنے والی ہے, باقی رہنے والی ذات صرف اللہ کی ہے. وقد قال اللہ تعالی
کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ایک نفس نے موت کو چکھنا ہے، موت کا ذائقہ اسے ملنے والا ہے۔ یہ ساری آیات پڑھی اور لوگوں کو فرمایا فاتقوا اللہ ایھا الناس، لوگوں اللہ سے ڈرو، واعتصموا بدینکم، اپنے دین پر مضبوطی سے قائم رہو، وتوکلوا علی ربکم، اپنے رب پہ توکل اور بھروسہ کرو، فإن دین اللہ قائم، اللہ کا دین ہم میں موجود ہے، قائم ہے، وإن کلمۃ اللہ تامۃ، اللہ کا کلمہ وہ پورا ہو چکا، دین مضبوط ہے، وإن کتاب اللہ بین اظہرنا، اللہ کی کتاب قرآن مجید ہمارے سامنے موجود ہے، وهو النور والشفاء، اور یہ قرآن روشنی ہے، یہ قرآن شفا ہے، وإن اللہ خلف فیکم کتابہ وسنت نبیہ، اللہ نے تمہارے اندر کتاب کو باقی رکھا اور اپنے نبی کی سنت کو باقی رکھا، ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدہ، لوگوں اگر تم ان دونوں چیزوں پہ عمل پیرا رہو گے، لن تضلوا بعدہ، نبی کی وفات کے بعد تم گمراہ نہیں ہو سکتے۔ یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط، اے ایمان والو شہادت در انصاف پہ عدالت پہ قائم رہنے والے بن جاؤ، ولا یصبرنکم الشیطان بموت نبیکم، شیطان تمہارے نبی کی وفات سے تمہیں فتنے میں نہ ڈال دے، ولا یفتننکم عن دینکم، اور یہ شیطان تمہیں اللہ کے دین سے نہ ہٹا دے۔ جب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ خطبہ دیا، آیات تلاوت کی، وہ سارا حیرت کا عالم دور ہو گیا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیرت کی کیفیت دور ہو گئی، غفلت کا پردہ اٹھ گیا، سب کو یقین ہو گیا کہ امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی۔ حضرت عمر فرماتے ہیں مجھے یوں لگا جیسے یہ آیات میں آج سن رہا ہوں اور آج یہ آیات اتر رہی ہے۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ یقین ہوا، وہ غفلت کا پردہ دور ہوا، حضرت عمر کی یہ حالت ہے، خود فرماتے ہیں کہ میرے جسم میں طاقت ختم ہو گئی، میں گھٹنوں کے بل نیچے گر گیا اور اب مجھے بات سمجھ آ گئی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں۔ درود پاک پڑھ لیں۔ یہ سوموار کا دن تھا، صحابہ کرام پہ یہ کیفیات طاری ہو رہی ہیں۔ شام کے وقت حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا کہ انصار جو ہیں وہ سقیفہ بنی ساعدہ میں جمع ہے اور وہ وہاں امیر چن رہے ہیں، وہ اپنا امیر چن رہے ہیں اور پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کوئی نائب چننا چاہتے ہیں۔ جب یہ صورتحال حضرت ابوبکر نے سنی، حضرت عمر نے سنی، تو اس صورتحال سے نمٹنے کے لیے حضرت ابوبکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً وہاں پہنچ گئے۔ وہاں حضرت سعد بن عبادہ نے تقریر فرمائی اور انصار کا استحقاق پیش کیا کہ انصار پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد خلیفہ بننے کے، نیابت کے، امارت کے مستحق ہیں۔ جب انہوں نے تقریر کی، ان کے جواب میں مہاجرین نے کہا کہ دیکھو جی، ہم اولین صحابہ ہیں، ہم وہ ہیں جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے والسابقون الاولون، ہم سابقون الاولون ہیں، ہم نے پیغمبر کے پیچھے گھر چھوڑا، وطن چھوڑا، سب کچھ قربان کیا، اس امامت کے، اس خلافت کے، اس نیابت کے ہم حقدار ہیں۔ بعض انصار نے یہ کہہ دیا منا امیر و منکم امیر، کہ ہم میں سے بھی ایک امیر ہوگا، و منکم امیر، اور تم میں سے بھی ایک امیر ہوگا، دو امیر بن جائیں، دو نائب بن جائیں۔ یہ ہو سکتا ہے آپ کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوگا کہ ابھی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا جنازہ پڑا ہوا ہے، ابھی آپ کو دفن نہیں کیا گیا، اور صحابہ کرام کے اندر یہ امارت کا استحقاق، یہ اشتیاق کیسے پیدا ہو گیا؟ تو یہ وہ امارت نہیں ہے جیسے ہمارے ہاں وزارتیں ہوتی ہیں، بادشاہتیں ہوتی ہیں، ہم لوگ دنیا کے لیے وہ وزارتیں، وہ بادشاہتیں، وہ عہدے لیتے ہیں۔ خدا کی قسم صحابہ کرام نے کوئی دنیا نہیں لینے تھی۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ ہے جنہوں نے اپنے گھر کا سارا اثاثہ بھی اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیا، ان کی نعمت ہے۔ صحابہ کرام کے دل میں سعادت خدمت دین کا شوق تھا کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کے بعد جو دین کی خدمت کرنی ہے وہ سعادت ہمیں حاصل ہو۔ جیسے آپ چاہتے ہیں
میں بھی صف میں کھڑا ہوں, یہ سعادت مجھے حاصل ہو, یہ ثواب میں لوں, دوسرا بھائی چاہتا ہے یہ میں لے لوں. اسی طرح انصار چاہتے تھے کہ آپ کی وفات کے بعد یہ سعادت خدمت دین کی ہمیں ملے, اور مہاجرین چاہتے تھے یہ سعادت ہمیں ملے. کوئی دنیا کا جھگڑا نہیں تھا, کوئی دنیا نہیں کمانی تھی. اگر دنیا کمانی ہوتی تو صدیق اکبر اپنا وظیفہ خود مقرر نہ کرتے. فرمایا میرا وظیفہ اتنا ہے جتنا ایک مزدور لیتا ہے. اور صدیق اکبر کی گھر والی نے جب حلوہ پکایا, وہ تو آپ کو یاد ہے, صدیق نے اتنا وظیفہ اپنے گھر سے کم کر دیا اور فرمایا جس کا گزارا اس کے کم پر بھی ہوتا ہے, آج کے بعد اس کا وظیفہ اتنا ہوگا. اور جب حضرت صدیق اکبر کی وفات ہوتی ہے, بیٹے کو بلایا, فرمایا حساب کر آج تک 2 سالوں میں 2.5 سالوں میں جتنی تنخواہ میں نے بیت المال سے لی ہے, میرے گھر کا اثاثہ بیچ کر وہ تنخواہ بیت المال میں جمع کرا دو. صحابہ دنیا کے لیے نہیں جھگڑ رہے, دنیا کا مسئلہ نہیں ہے, یہ سعادت حاصل کرنا چاہتے ہیں. اور یہ شوق پیدا ہوا. حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس صورت حال سے نمٹنے کے لیے وہاں خطاب کیا, انصار کے مقام کو تسلیم کیا کہ انصار کا بڑا مقام ہے, اور ساتھ ہی ان کو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا پیغام اور حدیث سنائی. الائمۃ من قریش, کہ امارت جو ہے وہ قریش کے اندر رہے گی. جب حضرت ابوبکر نے ان کو یہ حدیث سنائی, انصار کو اطمینان ہو گیا, انہیں یقین آ گیا کہ جب پیغمبر کا فرمان آ گیا بات ہی ختم ہو گئی. حضرت ابوبکر نے فرمایا فنحن الامراء وانتم الوزراء, انصار کیا اس بات پہ خوش نہیں ہو کہ ہم امیر ہوں اور تم ہمارے وزیر ہو. صحابہ کرام انصار اس بات پہ راضی ہو گئے. اس کے بعد حضرت ابوبکر نے فرمایا یہ عمر تمہارے اندر موجود ہے, یہ ابو عبیدہ ابن جراح تمہارے اندر موجود ہیں, ان میں سے کسی ایک کے ہاتھ سے بیعت کر لو. یہ فرمانا تھا. حضرت عمر نے کہا نہیں ایسا ہرگز نہیں ہوگا, ابو بکر کے ہوتے ہوئے کسی کے ہاتھ پہ بیعت نہیں کی جائے گی. حضرت عمر نے 4 دلیلیں پیش کی حضرت ابو بکر کی افضلیت کی. فرمایا ابو بکر وہ ہے جس کو اللہ نے قرآن میں ثانی اثنین کہا, پیغمبر کا ثانی, پیغمبر کا نائب کہا. ابو بکر وہ ہے جس کی صحابیت قرآن کی نص سے ثابت ہے, اذ یقول لصاحبہ, اس کی صحابیت قرآن سے ثابت ہے. اور فرمایا ابو بکر وہ ہے جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا ان اللہ معنا, اللہ کی نصرت اور مدد ہمارے ساتھ ہے. اور فرمایا چوتھی شان ابو بکر کی یہ ہے, ابو بکر وہ ہے جسے اللہ کے پیغمبر نے اپنے مسلح پہ کھڑا کیا. حضرت عمر نے اعلان کیا اگر کسی اور کے اندر یہ خصوصیات ہو تو ٹھیک ہے, ورنہ اگر کسی اور کے اندر یہ خصوصیات نہیں ہے تو ابو بکر خلافت کا مستحق ہے. حضرت عمر نے جملہ بولا, ابو بکر پیچھے ہٹ رہے ہیں, بھائی میں خلافت نہیں لینا چاہتا. حضرت عمر نے ہاتھ پکڑ لیا اور فرمانے لگے قدمک رسول اللہ, ابو بکر تجھے اللہ کے پیغمبر نے آگے کیا ہے, فمن ذلذی یؤخرک, کوئی مائی کا لال نہیں ہے جو تجھے پیچھے کر سکے, تجھے ہی ہم نے خلیفہ بنانا ہے. حضرت عمر نے ہاتھ بڑھا کر بیعت کر لی, چاروں طرف سے بیعت ہونے لگی, صحابہ کرام نے بیعت کر لی. منگل کے دن بھی یہ بیعت ہوتی رہی, منگل کے دن عام لوگوں نے بیعت کر لی. حضرت عمر نے حضرت صدیق اکبر کو ممبر نبی پہ بٹھانا چاہا, آپ ممبر نبی پہ بیٹھے اور خطبہ دیں. حضرت صدیق اکبر ممبر پہ نہیں بیٹھتے بلکہ ممبر کی جو سب سے اوپر والی سیڑھی تھی اس سے نیچے والی سیڑھی پہ بیٹھ گئے اور حضرت ابوبکر نے خطبہ دیا فإن أحسنت فأعينوني, لوگوں میرے کندھوں پہ خلافت کا بوجھ ڈالا گیا ہے, اگر میں کوئی اچھا کام کروں میری مدد کرنا. وإن أسأت فقوموني, اگر میں کوئی برا کام کروں تو مجھے سیدھا کر دینا, یہ تمہارا حق ہے. اور روایات میں یہ بات بھی آتی ہے کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3 دن تک برابر اعلان کرتے رہے کہ میں تمہاری یہ بیعت واپس کرتا ہوں, تم جسے چاہو اپنا امیر بنا لو, میں واپس کرتا ہوں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا لا نقیلوں کا ولا نستقیلوں کا, نہ آپ کو ہم بیعت واپس کرنے دیں گے اور نہ ہم آپ کے سوا کسی اور کی بیعت کریں گے, آپ ہی خدا کے رسول کے خلیفہ ہوں. آپ کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوگا, لازمن پیدا ہوگا, لوگ جانیں گے کہ جب اللہ کے پیغمبر کی ابھی تدفین نہیں ہوئی یہ امیر چن رہے ہیں, یہ امارت کا مسئلہ حل کر رہے ہیں, تو کیا خیال ہے جب کوئی بادشاہ, جب سلطنت کا کوئی والی فوت ہو جائے اس کے دفنانے سے پہلے آپ کے علاقے میں امارت کا مسئلہ حل کیا جاتا ہے یا نہیں کیا جاتا؟
پہلے حل کیا جاتا ہے تاکہ یہ مسئلہ حل ہو جائے، تاکہ اگر اس کے کفن دفن میں کوئی جھگڑا پیدا ہو جائے تو کم از کم مسلمانوں کا کوئی امیر تو موجود ہو۔ وہاں بھی صحابہ کرام نے اسی نقطے کے پیش نظر حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ منتخب کیا، اور اس کے بعد پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے غسل مبارک کا نمبر آتا ہے۔ صحابہ کرام کے سامنے یہ سوال ابھرا کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو غسل دینا ہے، یا آپ کے کپڑے اتار کر غسل دیں یا کپڑے پہنے رہے؟ صحابہ کرام یہ سوچ رہے تھے، ایک غیبی آواز آئی اور اس آواز نے یہ فیصلہ کیا کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا پیراہن مبارک نہ اتارا جائے۔ چنانچہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو کپڑوں سمیت غسل دیا گیا، اور بعد میں وہ کپڑے آپ کے کفن کے اندر سے نکال لیے گئے۔ حضرت علی اور حضرت عباس نے آپ کو غسل دیا، سہول کے بنے ہوئے 3 کپڑوں کے اندر پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو کفن دیا گیا۔ پھر جب دفن کی باری آئی، پھر سوال پیدا ہوا مکہ میں دفن کیا جائے، مدینہ میں دفن کیا جائے، بیت المقدس میں دفن کیا جائے، کہاں دفن کیا جائے؟ صدیق اکبر نے اس جب موقع پر بھی یہ مسئلہ نمٹایا اور فرمایا، میں نے اللہ کے پیغمبر سے سنا تھا ما قبض اللہ نبیا الا فی الموضع الذی یحب ان یدفن فیہ، کہ اللہ اپنے نبی کو وہاں ہی موت دیتا ہے جہاں اللہ چاہتا ہوتا ہے کہ وہاں دفن ہو، لہذا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو وہاں ہی دفن کیا جائے جہاں آپ کی وفات ہوئی ہے۔ ادفنوہ فی موضع فراشہ، آپ کے بستر والی جگہ پہ آپ کو دفن کر دیا جائے۔ پھر جب قبر کھودنے کا مسئلہ آیا، پھر صحابہ کرام نے سوچا کہ قبر کیسی بنائی جائے، بغلی قبر یا لحد والی؟ صحابہ کرام نے یہ فیصلہ کیا، 2 آدمی ہیں، حضرت ابو عبیدہ بغلی قبر بنانے کے ماہر ہیں، حضرت ابو طلحہ لحد والی قبر بنانے کے ماہر ہیں، دونوں کو بلا لیا جائے، جو پہلے آ جائے گا وہی وہ کام کرے گا۔ چنانچہ حضرت ابو طلحہ آ گئے اور پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے لحد والی قبر مبارک کھودی گئی۔ جنازہ کے بارے میں سوال پیدا ہوا، آپ کا جنازہ کیسے ہو، کون پڑھائے آپ کا جنازہ؟ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ مسئلہ آپ کے اہل بیت نے پوچھ لیا تھا، اہل بیت نے پوچھا تھا زندگی میں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا جنازہ کیسے ہوگا؟ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فإن أول من يصلي علي، میرے اوپر جو سب سے پہلے میرا جنازہ پڑے گا وہ کون ہوگا؟ خلیلی و حبیبی و جلیسی جبریل، سب سے پہلے جبریل جو میرا اور میرا دوست ہے وہ میرا جنازہ پڑے گا، ثم میکائیل، پھر میکائیل پڑھیں گے، ثم اسرافیل، پھر حضرت اسرافیل پڑھیں گے، ثم ملک الموت مع ملائکۃ کثیرہ، پھر بہت سارے فرشتوں کی معیت میں ملک الموت میرا جنازہ پڑھیں گے، ثم ادخلوا، پھر تم میرے اوپر داخل ہونا، فصلوا علی وسلموا تسلیما، اور میرے اوپر صلاۃ و سلام پیش کرنا، ولیبدأ بالصلاۃ رجال و اہل بیتی، اور سب سے پہلے میرے خاندان کے مرد میرا جنازہ پڑھیں گے، ثم نساؤہم، پھر ان کی عورتیں، ثم انتم، اور اس کے بعد تم جنازہ پڑھو گے۔ چنانچہ 10 آدمی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے اس حضرت عائشہ کے حجرہ مبارکہ میں داخل ہوئے اور پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام پر درود و سلام پڑھتے ہوئے واپس آ جاتے تھے۔ جنازے کا کوئی امام نہیں تھا، درود و سلام پڑھا واپس آ گئے۔ 30,000 صحابہ کرام نے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا جنازہ پڑھا۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی تدفین ہو رہی ہے، منگل سوموار کے دن آپ کا وجود مبارک موجود رہا، منگل کے دن آپ کا وجود مبارک موجود رہا، جنازہ ہوتا رہا حتیٰ کہ بدھ کی رات کو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو دفن کیا گیا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں، ہم نے رات کے وقت پھاوڑوں کی آواز سنی اور ہمیں پتہ چلا کہ امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دفن کیا جا رہا ہے۔ صحابہ بیچارے خون کے آنسو رو رہے ہیں کہ آج ان کا محبوب نبی، آج کائنات کا محبوب ترین پیغمبر آج ان سے اوجھل ہو رہا ہے، آج دنیا سے رخصت ہو رہا ہے، آج کے بعد ان کی زیارت سے محروم ہو رہی ہے۔ اور اسی لیے تو حضرت فاطمہ نے جب صحابہ کرام کو واپس آتے دیکھا نا دفن کرنے کے بعد، حضرت فاطمہ نے جملہ بولا، صحابہ کرام کی چیخیں نکل گئی۔ حضرت فاطمہ فرماتی ہیں، اطابت انفسکم ان تحسوا علی رسول اللہ التراب، او صحابیوں، اے میرے نبی کے یارو، تم نے کس دل گردے کے ساتھ میرے ابا پہ مٹی ڈالی ہے۔
تم نے مٹی کس دن گردے کے ساتھ ڈالی ہے؟ تم نے کیسے باور کر لیا؟ اپنے پیغمبر پہ اپنے ہاتھوں سے مٹی ڈال رہے ہو۔ حضرت فاطمہ نے آپ کی قبر کی مٹی کو ہاتھ میں لیا اور فرمایا سبت علیہ مصائب لو انہا سبت علی الایام سرنا لیالیا، میرے اوپر اتنی مصیبتیں آئیں، اگر یہ مصیبتیں دنوں پہ آتی جن راتوں میں تبدیل ہو جاتے۔ اور فرماتی ہے ماذا علی من شم تربت احمدا اللہ یشم مدد زمان غوالیا، جس آدمی نے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر مبارک کی مٹی کو سونگھ لیا اسے پھر دنیا کی خوشبوئیں سونگھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے روضہ یا گھر پہ آپ جائیں گے، مدینہ منورہ جائیں گے، درود و سلام پڑھیں گے، وہاں آپ کو شعر لکھا ہوا ملے گا نفس الفداء بقبر انت ساکنہ، میرا نفس میری جان اس قبر پہ قربان کہ جس قبر کے اندر میرے پیغمبر آپ رہائش پذیر ہے، فیہ العفاف وفیہ الجود والکرم، اسی قبر کے اندر عافیت ہے، جود و کرم اسی قبر کے اندر ہے۔ لا طیب یعدل تربا ضم اعظمہ وطاب من طیبہ النلقاء والعتم، جس مٹی کے ساتھ میرے پیغمبر کا وجود لگ گیا اس مٹی کی خوشبو کے ساتھ دنیا جہان کی خوشبوئیں مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سیرت النبی کے یہ درس ختم نہیں ہوئے، ابھی انشاءاللہ اور درس ہوں گے انشاءاللہ تعالی۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج کا، آپ کی اولاد کا ذکر ہوگا، اور اس کے بعد یہ رد کیا جائے گا کہ آپ کی وفات سے آپ کا ذکر ختم نہیں ہوا، یہ بھی ایک درس ہوگا، اور آپ کا ذکر تا قیامت، بلکہ قیامت کے بعد جنت کے اندر بھی آپ کا ذکر باقی رہے گا۔ اس موضوع پہ بھی درس ہوگا انشاءاللہ تعالی۔